السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن عصر اور مغرب کے درمیان بیت اللہ رکن یمانی کے قریب چار نوجوانوں کا ایک حلقہ نظر آیا جو سب کے سب خوبصورت چمکتے دمکتے چہروں، اعلیٰ نسب اور کھلی کھلی معطر آستینوں والے تھے، جو اپنے سفید کپڑوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایسے لگ رہے تھے کہ گویا وہ مسجد حرام کے کبوتر ہوں۔ در حقیقت یہ نوجوان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی اور عبد الملک بن مروان تھے۔ ان کے درمیان نرم نرم لہجے اور پست آواز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ان میں سے ایک کہنے لگا، آؤ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی پسند اور خواہش کی چیز مانگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میری تمنا اور چاہت یہ ہے کہ میں ملک حجاز کا مالک بن جاؤں اور خلافت مجھے مل جائے۔ اور ان کے بھائی مصعب کہنے لگے، میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میں عراقین یعنی کوفہ اور بصرہ کا والی بن جاؤں اور خلافت مجھے مل جائے۔ عبد الملک بن مروان کہنے لگے، اگر آپ دونوں اس پر صبر اور قناعت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، البتہ میری چاہت تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت مجھے مل جائے اور میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام مسلمانوں کا خلیفہ بن جاؤں۔ جب یہ تینوں اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر چکے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنی کسی خواہش اور تمنا کا اظہار تک نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان سب نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عروہ تمہاری کیا بات ہے؟ تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیاوی تمناؤں اور چاہتوں میں برکت ڈالے۔ بہرحال میری تمنا یہ ہے کہ میں ایک ایسا عالم بعمل بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے قرآن و حدیث اور دین کے احکام سیکھیں اور پھر اللہ کی رضامندی سے مجھے آخرت میں کامیابی ملے اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ پھر زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر ان سے بیعت ہوئے اور حجاز، یمن اور عراق پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ پھر کعبۃ اللہ کے قریب اس جگہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، جہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنی اس تمنا اور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور حضرت مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عراق کے والی مقرر کیے گئے تھے، تو وہ بھی اپنی ولایت اور حکومت کا دفاع کرتے ہوئے وہاں شہید ہو گئے۔ اور عبد الملک بن مروان یزید کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہو جانے کے بعد تمام مسلمانوں نے اتفاق اور رضامندی کے ساتھ ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا، اور پھر وہ اپنے زمانے کے بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ شمار ہونے لگے۔ یہ تو ان تین حضرات کی تمناؤں کی مختصر داستان تھی۔ اب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا کا کیا بنا، تو آئیے ان کا قصہ شروع سے سنتے ہیں۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ معظمہ کے پاس اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی تمنا کی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر طلب علم کی طرف متوجہ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت موجود تھے ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر ان کے گھروں پر جانے لگے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے اور ان کی مجالس ڈھونڈ کر ان میں شریک ہوتے، اور اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم دین کا ایک بڑا حصہ سیکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے فقہائے سبع، مسائل دینیہ جاننے والے 7 بڑے علماء میں سے ایک شمار ہونے لگے، اور لوگ اپنے دین کے معاملات میں ان کی طرف بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ نیک صالح حکمران بھی لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات نمٹانے میں ان سے مدد لیا کرتے تھے۔ ان حکمرانوں میں سے ایک نیک اور صالح حکمران حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، کہ جب وہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے مدینہ منورہ کے والی بن کر آئے تو لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مدینہ منورہ کے 10 فقہا یعنی علماء کو بلایا، تو ان میں سے پہلے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت کے دوران حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ایسے امتحان سے گزرنا پڑا کہ جس میں وہی آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کے دل ایمان اور یقین کی دولت سے آباد ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دمشق آنے کی دعوت دی تاکہ ملاقات
اور زیارت ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کو لے کر دمشق پہنچ گئے۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچے تو انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا اور شاہی مہمان کی طرح ان کی عزت کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی اور مشیت سے ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ولید بن عبد الملک کے استبل کی طرف گیا جہاں گھوڑے اور دوسرے قیمتی جانور رکھے گئے تھے تاکہ کسی عمدہ گھوڑے کو سواری کے لیے منتخب کر لے۔ وہاں استبل میں ان کو ایک گھوڑے نے ایسی لات ماری کہ وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، اور ابھی غم زدہ والد نے بیٹے کی قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ان کے پاؤں میں ایک خطرناک پھوڑا نکل آیا جس نے ان کے پاؤں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پنڈلی سوج گئی اور بہت تیزی سے یہ ورم بڑھتا گیا اور تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ نے ہر طرف سے اپنے مہمان کے علاج کے لیے طبیبوں اور حکیموں کو بلا لیا اور ان کو تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کا علاج کیا جائے، لیکن کافی علاج معالجے اور سوچ بچار کے بعد تمام حکیم اور طبیب اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے قبل اس کے کہ یہ ورم پورے بدن میں پھیل جائے اور ان کی موت کا سبب بن جائے۔ ان کی مفلوج ٹانگ کاٹنا ہی اس کا علاج ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حکیموں کی اس تجویز سے اتفاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پایا۔ جب جراح ان کی ٹانگ کاٹنے کے لیے اپنے تمام آلات لے آئے، گوشت کے کاٹنے کی کینچیاں اور ہڈی کو الگ کرنے کے لیے آرے وغیرہ، تو انہوں نے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کو ایک گھونٹ شراب پلا دیں تاکہ پاؤں کے کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس نہ ہو۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں حرام چیز سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ میرے لیے عافیت کا سبب بنے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں شراب کے علاوہ کوئی اور نشہ آور چیز پلا دیتے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کیا جائے اور مجھے اس کی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ بغیر نشے کے میری ٹانگ کاٹیں تاکہ مجھے درد ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مجھے اجر و ثواب ملے۔ چنانچہ جب طبیبوں نے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹنے کا ارادہ کیا تو مضبوط اور طاقتور مردوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ آپ کو پکڑ کر رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ اپنی ٹانگ کھینچ لیں اور اس کی وجہ سے آپ کو مزید کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ سن کر حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، ان لوگوں کو واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے امید ہے کہ ذکر اور تسبیح ہی میرے لیے کافی ہے، اور جب تک میں ذکر و تسبیح میں مشغول رہوں گا ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت پڑ جائے۔ پھر طبیب نے قینچی سے گوشت کاٹنا شروع کیا، گوشت کاٹ کر ہڈی تک پہنچ گئے اور ہڈی پر آری رکھ کر چلانے لگے اور ہڈی کو کاٹتے رہے، جبکہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے رہے۔ جراح آری سے ہڈی کاٹتے رہے، حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ تکبیر و تحلیل کہتے رہے یہاں تک کہ پنڈلی کٹ کر الگ ہوئی۔ پھر لوہے کی ایک کڑھائی میں تیل کو ابالا گیا اور حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زخمی ٹانگ کو اس میں ڈبو دیا گیا تاکہ وہ ابلتا ہوا خون رک جائے اور زخم کو داغ لگے۔ اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر بے ہوش رہے اور اس دن بے ہوشی کی وجہ سے وہ قرآن مجید کا اتنا حصہ تلاوت نہ کر سکے جو ان کے روزانہ کی ترتیب تھی۔ جب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اس زخم سے صحت یاب ہوئے تو انہوں نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ منگوائی اور اس کو اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے جاتے اور کہتے جاتے، قسم ہے اس ذات کی جو مجھے تجھ پر لاد کر رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف لے جاتی تھی، وہ ذات جانتی ہے کہ میں کبھی بھی تجھ پر چل کر کسی حرام کام کی طرف نہیں گیا۔ ولید بن عبد الملک کو اپنے معزز مہمان پر آنے والے مصائب اور تکالیف سے بہت صدمہ ہوا کہ ایک تو چند دن کے اندر اندر اس مہمان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دوسرا ان کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس لیے ولید سوچنے لگا کہ کس طرح عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعزیت کی جائے اور انہیں پہنچنے والی تکلیفوں پر تسلی دی جائے اور صبر کی تلقین کی جائے۔ اس دوران ولید کے دارالخلافہ میں بنی عبس کے لوگوں کی ایک جماعت پہنچی جس میں ایک نابینا آدمی تھا۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا، اے خلیفہ، میری حالت یہ تھی کہ بنی عبس میں
مجھ سے زیادہ مالدار اور عیالدار کوئی اور شخص نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے اہل و مال اور اہل و عیال کے ساتھ ایک وادی کے درمیان پڑاؤ ڈالا۔ اچانک ہم پر ایسا سیلاب آیا کہ ہم نے زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میرا سارا مال، بیوی، بچے اور سب کچھ اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ میرے پاس صرف ایک اونٹ اور ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ زندہ رہ گیا تھا۔ وہ اونٹ بہت زیادہ سرکش تھا، وہ بھی بھاگ گیا۔ میں بھی بچے کو وہیں زمین پر چھوڑ کر اونٹ کے پیچھے بھاگا۔ ابھی میں اس جگہ سے تھوڑا دور آگے بڑھا تھا کہ میں نے بچے کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں نے اڑ کر دیکھا تو بچے کا سر بھیڑیے کے منہ میں تھا اور وہ اس کو کھا رہا تھا۔ میں نے بہت جلدی کی اور لپک کر بچے کے پاس پہنچا، مگر افسوس کہ میں اس کو موت سے بچا نہ سکا۔ پھر میں دوبارہ اونٹ کی طرف گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے میرے چہرے پر ایسی لات ماری کہ میری آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور اس طرح ایک رات کے اندر میں بیوی، بچوں، مال و دولت اور آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ یہ قصہ سن کر ولید نے اپنے دربان سے کہا کہ اس شخص کو ہمارے مہمان حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلو، تاکہ یہ ان کو اپنا قصہ سنائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ بڑی بڑی مصیبتیں اور حادثات آئے ہیں۔ جب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر پہنچے تو فوراً گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تمہیں ہرگز اس حالت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے تھے، پھر ان میں سے ایک واپس لے لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 اطراف یعنی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں عطا فرمائے تھے، پھر ان میں سے ایک واپس لے لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے۔ اس پر شکر ہے اللہ پاک کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا ہے اور مجھ سے بہت کم لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار میری آزمائش کی ہے اور جبکہ کئی بار عافیت بخشی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر فرصت کو غنیمت سمجھ کر اپنی اولاد پر توجہ قائم رکھی اور اپنی فائدہ مند نصیحتوں سے ان کو فائدہ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 71 سال عمر پائی۔ ان کی ساری زندگی خیر و برکت سے بھرپور، نیکی اور بھلائی سے متعین تھی۔ تقوی اور پرہیزگاری کا تاج ہمیشہ سر پر رہا۔ جب آخری وقت میں موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تو اس وقت بھی آپ کا روزہ تھا۔ گھر والوں نے بہت اصرار کیا کہ افطار کر لیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کیا، کیونکہ آپ کو امید تھی کہ آج کے روزے کا افطار حوض کوثر پر حور عین کے ہاتھوں جنت کے چاندی والے شیشے کے گلاس کے پانی سے کروں گا، اور اسی حالت پر وفات پائی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور نیک اعمال پر کیے گئے وعدوں اور نافرمانی پر بیان کی گئی وعیدوں کا جتنا استحضار کریں گے، یعنی وہ نقصانات ہمارے سامنے ہوں گے تو اتنے ہی ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، جس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دیں گے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا طالب ہوں، کیونکہ اس کا مالک سوائے تیرے کوئی نہیں۔